أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. روزہ جو ہے وہ صحت کے لیے کتنا ضروری ہے اور اس سے کس طرح آپ کی جو صحت ہے، جسمانی صحت، وہ بہتر ہوتی ہے اور بہت ساری بیماریوں سے آپ بچ جاتے ہیں، یہ ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اور اس میں آج کے جو ٹاپک ہیں وہ ہے کہ آپ کا جو جسم ہے وہ روزوں کا بڑی بے چینی سے انتظار کرتا ہے، رمضان کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا ہوتا ہے. جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے نا، تو آپ کو انتظار ہوتا ہے کھانے کا. اگر تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے، آپ جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو بے چینی ہو رہی ہوتی ہے، جلدی سے مجھے کھانا ملے تو میں کھاؤں. اسی طرح آپ کا جو جسم ہے، اس کے مختلف جو اعضاء ہیں، پورا جسم وہ روزوں کا بڑی بے چینی سے انتظار کرتا ہے. یہ سائنس بتا رہی ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی ہوں. اور پھر جو کمزور لوگ ہیں، جنہیں خون کی کمی ہے، سست ہیں، کمزور ہیں، وہ روزہ رکھ کے صحت مند ہو سکتے ہیں. خون کی کمی بڑی حد تک پوری ہو سکتی ہے اور وہ صحت مند ہو سکتے ہیں. تو اس کی بھی جو تفصیل ہے، جو سائنس بتا رہی ہے ہمیں، وہی ہم آج پڑھیں گے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈاکٹر حلوق ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ روزے کا سب سے اہم اثر جو ہوتا ہے نا، وہ ہمارے خلیوں پر اور ان کے اندر کے مادوں پر جو ہیں ان پہ ایک توازن یعنی کہ میانہ روی قائم کر دیتا ہے. خلیے کیا ہوتے ہیں؟ خلیے اس طرح ہوتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے ذرے ہیں جن سے مل کے ہمارا پورا جسم بنا ہے. جس طرح آپ اینٹیں جوڑ کے تو دیوار بناتے ہو اور پھر دیواریں جوڑ کے گھر بناتے پورا، تو اسی طرح سے ہمارے جسم میں سمجھ لیں کہ بہت چھوٹی سی بہت ساری جو اینٹیں ہیں، جنہیں میڈیکل کی سائنس میں جو ہے میڈیکل کی زبان میں خلیے کہا جاتا ہے، تو ان سے مل کے پورا جسم بنتا ہے. تو جو روزہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ان میں ایک میانہ روی، اعتدال جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے. معذرت. روزے کے دوران جو سیال مادے ہیں نا، وہ کم ہو جاتے ہیں، ان کی مقدار کم ہو جاتی ہے. سیال کیا ہوتا ہے؟ وہ جو مائع حالت میں جو خلیے ہوتے ہیں نا، جیسے پانی ہے ہمارے جسم میں، خون ہے اور مغز وغیرہ، چربی، اس قسم کی جو چیزیں سارے، جو اس میں بہت سارے سیال جو ہیں وہ آتے ہیں. تو جب وہ کم ہوتے ہیں تو جو خلیے ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ خلیوں کے اندر ہوتا ہے، تو خلیے جو ہوتے ہیں جب وہ سیال، ان کی مقدار کم ہوتی ہے. جب ہم کم کھانا کھاتے ہیں تو کم مقدار ہو جاتی ہے. تو جب وہ مقدار کم ہوتی ہے تو ہمارے جو خلیے ہوتے ہیں وہ آرام کر لیتے ہیں، انہیں سکون مل جاتا ہے، آرام سے وہ صحت مند ہو جاتے ہیں. آرام کرنے سے ان کی جو توانائی ہے وہ بحال ہو جاتی ہے، وہ زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں. اب جو ہمارے خلیے یا سیل جو ہیں، وہ مختلف کام جو وہ کر رہے ہوتے ہیں ان میں کمی آ جاتی ہے روزے کی حالت میں. کیونکہ کھانا کھانے سے بہت سارے ہمارے اعضاء اور خلیے جو ہیں وہ اس کام پہ لگ جاتی ہیں. کھانے سے ہی ہماری پوری جو ہے جسم وہ اس پہ مشتمل ہے نا، کہ اس نے مختلف وٹامنز، مختلف چیزیں، جو سارا کچھ ہمارے اندر، جو آپ جب ٹیسٹ کرواتے ہیں، آپ کے پاس خون کی کمی ہے، آپ میں کیلشیم کی کمی ہے، آپ میں فلاں چیز کی کمی، تو یہ سارا کچھ ہمیں کھانے سے ملتا ہے. تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، جو کچرا ہے اس کو الگ کرتے ہیں. تو یہ سارا ہمارے اندر جو خلیے ہیں ان کا ہی کام ہے. تو روزے کے دوران کیا ہوتا ہے کہ ان کو کم کام کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آرام کر کے صحت مند ہو جاتے ہیں. اور اس میں آپ کے جو تھائرائیڈ ہے، لبلبا ہے، گردن کے غدود وغیرہ، وہ جو ہے نا، یہ سارے جو اعضاء ہیں یہ رمضان کا بڑی بے چینی سے پھر انتظار کرتے ہیں. کیونکہ جب رمضان آتا ہے، جب آپ روزہ رکھتے ہو، تو اس وقت انہیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کا، اپنے آپ کو صحت کرنے کا موقع ملتا ہے، آرام کرنے کا موقع ملتا ہے، جس سے آرام کر کے وہ صحت مند ہو جاتے ہیں. جیسے آپ تھک جاتے ہو تو آپ آرام کرتے ہو تو آپ بہتر ہو جاتے ہو، صحت مند ہو جاتے ہو. دوبارہ صبح سے شام تک جب آپ کام کر رہے ہو تو شام کو آپ مزید کام کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے آپ کی. لیکن جب آپ سو جاتے ہو، آرام کرتے ہو، صبح اٹھ کے پھر آپ میں وہی ہمت آ جاتی ہے. تو اسی طرح ہمارے جسم میں جو
پھولیے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ جب انہیں روزے میں آرام ملتا ہے تو پھر وہ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ اب جو لوگ کمزور ہیں، جن میں خون کی کمی ہے، اب دیکھیں جب آپ نے سارا دن، عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ جب سارا دن کھانا نہیں کھانا تو جو کمزور ہے وہ تو اور کمزور ہو جائیں گے۔ نہیں، یہاں الٹا کام ہو رہا ہے۔ دیکھیں خدا تعالیٰ نے آپ کا جسم کیسے بنایا ہے اور روزے کا کیا فائدہ ہے اس میں، کہ اگر کوئی موٹا شخص ہے جس نے وزن کم کرنا ہے تو وہ اس کا وزن کم ہوگا، اس کی چربی کم ہوگی، اس کے وزن میں فرق آئے گا۔ جو کمزور ہے وہ بہتر، اس کی حالت جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، وہ صحت مند ہو جائے گا۔ جس میں خون کی کمی ہے وہ اس کی صحت بہتر ہو جائے گی روزے رکھنے سے۔ اب اور کس طرح سے ہوگی، یہ سائنس ہمیں یہ بتا رہی ہے، جو تحقیقات ہو رہی ہیں ان آیتوں پہ تحقیقات کرنے کی وجہ سے، کہ خون جو ہے نا وہ ہمارے جسم میں جو بنتا ہے وہ کس سے بنتا ہے، جو ہماری ہڈیوں کے اندر گودا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا مغز۔ ایک تو مغز ہوتا ہے دماغ میں، ایک مغز ہوتا ہے جو ہڈیوں میں ہوتا ہے۔ جیسے عام طور پہ آپ قربانی میں یا آگے پیچھے جو ہڈیاں ہوتی ہیں، خاص طور پہ ٹانگوں کی جو بڑی ہڈیاں ہوتی ہیں ان کے اندر مغز ہوتا ہے، جو جب جس کو موقع ملتا ہے وہ نکال کے کھاتا بھی ہے تو اس کا ٹیسٹ بڑا ہوتا ہے، مزیدار ہوتا ہے۔ وہ جو گودا ہوتا ہے وہ خون بناتا ہے۔ جب بھی جسم کو ضرورت پڑتی ہے تو جسم کے اندر ایک خود کار سا نظام ہے جس کی وجہ سے جب جسم میں خون کی کمی ہونے لگتی ہے تو وہ گودا خون بناتا ہے۔ جب انسان کمزور ہوتا ہے تو اس کی خون کی کمی ہوتی ہے، اور اس خون کی کمی جس میں ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں وہ جو گودا ہے نا وہ کمزور ہے، وہ سست ہے، جس کی وجہ سے وہ خون کم بناتا ہے تو اس میں خون کی کمی ہوتی ہے۔ اب جب روزہ رکھا جاتا ہے تو جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کا جو گودا سست حالت میں ہوتا ہے، روزے کے دوران خون میں غذائی مادے کم ترین سطح پر آ جاتے ہیں۔ ہمارے خون کے اندر جو غذائی مادے، ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ وہ جو غذا کے چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں جو خون میں حل ہوتے ہیں، جس سے ساری انرجی ہمیں ملتی ہے، ساری طاقت ہمیں ملتی ہے، تو وہ مادے جب کم سطح پر آتے ہیں تو آٹومیٹکلی خود کار ہی ایک نظام، دیکھیں آپ کا جسم جو ہے نا وہ بہت پیچیدہ ہے، عام انسان تو بالکل نہیں سمجھ سکتا، اور جو سائنس ہے وہ بھی آج تک کسی حد تک سمجھ سکی ہے، پورا تو شاید یہ کبھی بھی نہ سمجھ سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مشین ہے، تو اس میں خود بخود یہ مشین کام کرتی ہے۔ جیسے بہت ساری آج تو آپ مشینیں دیکھتے ہو نا، وہ آپ اس میں واشنگ مشین ہے، اس میں کپڑے دھونے والی مشین، اس میں کپڑے ڈال دیتے ہو، وہ پانی بھی لے لیتی ہے، سرف بھی، اور خود ہی دھو دیتی ہے۔ تو آپ کا جو جسم ہے وہ خود بخود کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو جسم ہے، یہ جو اس کے اندر جب آپ کھانا نہیں ملتا، آپ کو کمزور ہوتے ہو، تو جو کمزور ہوتا ہے وہ خود بخود جو ہڈیاں ہیں اس کے اندر وہ جو گودا ہے نا وہ اپنے آپ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ خون بنانے لگتا ہے۔ اور جو آپ کا جگر ہوتا ہے اس کو جب آرام ملتا ہے، جگر ہم نے پچھلے ویلاگ میں یا اس سے پچھلے ویلاگ میں پڑھا تھا نا، جگر جو ہے وہ آپ کی ایک گارڈ کی طرح کام کرتا ہے، رکھوالی کر رہا ہوتا ہے، تو بہت سارے کام ہوتے ہیں جگر کے۔ تو اس کو بھی روزے کی حالت میں جب سکون ملتا ہے تو ہڈی کا جو گودا ہوتا ہے اس کو وہ سارا کچھ سامان زیادہ بہتر طریقے سے دیتا ہے جس سے اس نے خون بنانا ہوتا ہے۔ اب میں لفظ عام جو ہے وہ استعمال کر رہی ہوں، سائنس کی نہیں کر رہی، کہ وہ مواد مہیا کرتا ہے، یعنی وہ سامان اس کو دیتا ہے جس سے اس نے خون بنانا ہے، اور پھر وہ جو مادہ خون بنانے والا جو سست اور کمزور تھا، جو مغز ہڈیوں کا، وہ بھی صحت مند ہو جاتا ہے۔ اب وہ کیسے صحت مند ہو جائے گا؟ جب اس کو کام کرنا پڑے گا تو وہ تو کمزور ہونا چاہیے اسے۔ دیکھیں جب آپ کی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ آپ کے بازو میں درد ہے، آپ کی ٹانگوں میں درد ہے، تو آپ کو دوائی کے ساتھ کہتا ہے کہ آپ ایکسرسائز کرو، آپ واک کرو، یا آپ یہ والی ایکسرسائز کرو گے تو آپ کے مسل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور میرا خود کا بھی یہ تجربہ ہے، میرے کندھوں میں جب کبھی درد ہوتا ہے تو میں ایکسرسائز کرنا شروع کر دیتی ہوں بازوؤں کی ہلکی پھلکی، تو اس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، چند دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ جو آپ کا خون کی کمی جو پہلے ہوتی ہے آپ میں روزے رکھنے کی، پورا مہینہ رکھنے کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو گودا ہوتا ہے وہ روز جب خون بناتا ہے تو اس سے وہ بھی صحت مند ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے۔
روز کام کر کے جیسے آپ پیدل چلنے سے صحت مند ہوتے ہو نا، تو اسی طرح گودا جو ہے وہ بھی خون بنانے سے صحت مند ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کی خون کی کمی جو ہے وہ بڑی حد تک پوری ہو جاتی ہے اور آپ صحت مند ہو جاتے ہیں اس سے۔ تو دیکھیں کیسا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ کوئی بھی مشین ایسے کام کرے گی کہ جب جو شخص موٹا ہے اس کو بھی کم کر کے صحت مند کر دے، اور جو کمزور ہے کم کھانے کی وجہ سے، حالانکہ عام طور پہ جو سمجھ آنی چاہیے اسے مزید کمزور ہونا چاہیے، لیکن وہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں کس طرح کا اللہ تعالیٰ نے یہ جسم بنایا ہے، کیا رحمتیں ہیں اس کی۔ یہی اسی ہم رمضان کی رحمتیں کہتے ہیں کہ اس روزے جو ہیں یہ ہمارے لیے کس طرح سے رحمتیں ہیں، اور یہ جو جسمانی صحت ہے ہماری، روحانی صحت، اور پھر یہ جسمانی صحت، نفسیاتی صحت، تو یہ ساری جو ہمارے جسم کی صحت ہے یہ اس میں آتی۔ پچھلی قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح روزوں کا حکم دیا، اور ان کے بھی حساب سے ان کو روزوں کا حکم دیا، تو ہمیں بھی جو روزوں کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، تو ایک تو اللہ کی رضا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے ہمیں صحت مند رکھنا، اور ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اس کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے اس کو زیادہ مضبوط کرنا۔ تو اللہ کا حکم مانیں گے تو ایک تو اللہ راضی ہوگا، اوپر سے ہم صحت مند بھی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اس رمضان میں بہتر سے بہتر ان روزوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔